ایک تو یہ کہ انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں یہ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھے. ایک تو جو سوات میں واقعہ پیش آیا, سوات میں جو بچے عورتیں جوان جو لقمہ اجل بن گئے, دریائے سوات کی لہر ان کو بہا لے گئی. وہ چیختے رہے اور امداد کے لیے پکارتے رہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, جی ہاں, اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا. جو پہنچے تو وہ دیر کر دی تھی جو بہت. پہنچے پہلے غلط پہنچے, وہ نہیں, پہلے میڈیکل تو یہ ہوا ایمبولینس نا پہنچی. کہ آپریٹر جو ہے وہ کہتے ہیں اس نے سمجھا, مسکمیونیکیشن. ہاں جی, اس نے ریسکیو ٹیم ایمبولینس پہ روانہ کر دی. ہاں جی, بعد میں کوئی مریض لے کے آنا ہے, تو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو کشتی کی ضرورت ہے, ریسکیو یہ تو غوطہ خوروں کی ضرورت ہے, اب ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے. اس کا انتظام نہ ہو سکا. لیکن سر بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا اس دن, ویدر جو ہے بہت خراب تھا. ٹھیک ہے, تم اگر غوطہ خور ہوتے اور وقت پہ پہنچ جاتے اور تو ان کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے اور شرمناک سانحہ ہے. شامی صاحب اس میں وکٹم بلیمنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ گئے کیوں. گنڈا پور کہ میں وہاں تمبو لگا کے بیٹھ جاؤں. تمبو لگاتے ہیں یعنی پھوڑی بچھانا کہتے ہیں نا, جی, پھوڑی بچھا کے بیٹھ جاؤں. ان کا بھی افسوسناک طرز عمل تھا. لیکن بہرحال اب جو حکومت ہے کے پی کے کی, اس نے کوئی افسر معطل کیے ہیں, اب تحقیقات جاری ہے. لیکن جو چراغ بجھ گئے ہیں وہ تو نہیں جلیں گے نا دوبارہ. بالکل. اچھا سر, جو دوسرا واقعہ ہے بڑا افسوسناک, وہ پاک پتن کا ہے. ظاہر ہے آپ کا وہیں سے تعلق. ڈی ایچ کیو میں 20 بچوں کی اموات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تازہ بالکل اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب, انہوں نے اسپتال کا دورہ کیا ہے, اور وہاں ایک رپورٹ جو ہے وہ ان کے نوٹس لے لیا گیا تھا کمشنر صاحب کی طرف سے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ رپورٹ تیار کر کے 2 جولائی کو پیش کی جائے گی. لیکن ابھی جو زاہد زمان صاحب وہاں پہنچے وہ کہہ رہے ہیں نہ وہاں آکسیجن کی کمی تھی, نہ ادویات کی کمی تھی, زیادہ تر بچے باہر سے لائے گئے تھے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا تو خود پاک پتن جائیں گی یا پھر متاثرہ خاندانوں کو لاہور آفس بلا کر وہ ان سے ملاقات کریں گی. لاہور آفس بلا کر تو ملاقات کوئی مجھے اچھی نہیں لگی. آپ کسی کے گھر میں فوتیدگی ہو تو وہاں جانا چاہیے, لیکن تحقیقات ہونے کی کیا ہوا, آکسیجن کی کمی تھی, کیوں بچے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب یہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ عجیب ہے. جب کوئی واردات ہو جاتی ہے پھر ہم کارروائی کرتے ہیں اور پیش بندی نہیں ہوتی, اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب کے وی میں دیکھیے, کے پی کے میں اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, معطل ہو رہے ہیں لوگ. بھائی بات یہ ہے کہ نظام استعفوں کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے سر, وہ ادھر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب اس پہ استعفیٰ دیں. پنجاب اور کے پی کے درمیان جو ہے جنگ شروع ہوئی, ادھر بیرسٹر سیف اللہ ہیں, ادھر ہماری عظمہ بخاری ہیں. اور بھائی جو ذمہ دار ہیں ان کا سراغ لگاؤ, اپنے نظام کو درست کرو, اپنی غلطیوں کو درست کرو اور توبہ کرو, توجہ دو اپنے کام کی طرف. ہر طرف سیاست. وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد بیٹھے رہتے ہیں, اڈیالہ جیل کا طواف کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ان کو بھی چاہیے اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. ابھی دیکھیے میرے پاس ابھی ایک پیغام آیا ہے ہمارا کہ یہ جو ایک نارکوٹکس کا ایک کوٹا ایلوکیشن ہوتا ہے, ایک دوا بنتی ہے سائیکو ٹروپک ڈرگ. اچھا, سائیکو ٹروپک ڈرگ جو ہے یہ تھوڑی بچوں کو یہ تو انستھیزیا دینے کے کام آتی ہے, بے ہوشی کی دوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شارٹیج ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہ سیکرٹری جو ہیں ہمارے داخلہ کے, انہوں نے اور ڈریب نے حکام نے مل کے اور وہ ایلوکیشن کرنی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. صحیح ہے. وہ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی 4 ماہ سے. چلیں ٹھیک ہے. آپ بچے جو ہیں جب جس دن ان کی جان نکلے گی اسپتالوں میں دوا شارٹیج ہے اور پھر لوگ چیخیں گے, سر کیا کریں گے. چلیں خدا خوفی کرے سیکرٹری داخلہ صاحب جو سینٹر کے وفاق کے ہیں اور کیپٹن صاحب ہیں کو ریٹائرڈ, اور ڈریب کے لوگ بھی دیکھیں, یہ ایلوکیٹ کریں جلدی سے. چلیں سر, ٹائم کا مسئلہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونا, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.